شادی کرنا چاہتا ہوں ایک ہمدردی کے طور پر اور اسے چاہتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اپنی بیوی سے ہمدردی کے طور پہ کر رہا ہوں لیکن اسے چاہتا بھی ہوں. اچھا چلو اچھی بات ہے. اور اپنی بیوی سے چھپ کے تاکہ وہ میرا گھر خراب نہ ہو. پہلا گھر مالی حالات بھی کمزور ہیں, اگر میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دوں اور اس بات سے خوش دوسری عورت. کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ رائٹنگ تو صحیح کر لو, شادی کیسے کرو گے یار تم؟ اتنی عجیب سی رائٹنگ ہے لوگوں کی. اور اس بات سے خوش ہے دوسری عورت کہ ٹائم نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, جس سے کر رہا ہوں اس کی طرف رجحان بھی ہے اور اس کا نیت بھی ہے کہ گھر بھی بسا لوں گا. وہ پریشان ہوگی وہ خاتون, لیکن میں اس کو ٹائم نہیں دوں گا, پہلی بیوی کو بتاؤں گا نہیں, اور اس کو خرچہ بھی کم دوں گا پہلی کی نسبت, اور وہ اس پہ راضی بھی ہے. تو بھائی عورت کا حق ہے, جب وہ اپنا حق چھوڑنے پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ آدمی کے پاس نہیں ہوتے پیسے, دو بیویوں میں برابر پیسے نہیں دے سکتا, تو دوسری والی کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے تم شادی کر لو, مجھے تو ویسے بھی کچھ نہیں مل رہا وہاں سے, تو تھوڑا سا تو مل جائے گا نا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تو تم سے شادی کروں گی تو ٹھیک ہے اتنا نہیں مل رہا جتنا پہلی کو مل رہا ہے, تو کچھ تو ملے گا نا, تو وہ کچھ بتا دو اتنا دوں گا میں, اور ہر سال اس میں کتنے % اضافہ ہوگا. یہ سب چیزیں طے کر کے کر لے تو گناہ نہیں ہے اس میں. لیکن صحیح بات بتاؤں کہ یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی, نہ یہ پائیدار ہوتی ہے. تو خاندانی یہی ہوتی ہے بھائی کر کے اللہ پہ توکل کیا, بس دونوں میں برابری کرو. اللہ مالی وسعت بھی دے دیتا ہے, مال میں برکت بھی دے دیتا ہے. اور ٹھیک ہے کرتے ہوئے بیوی کو نہ بتایا آدمی اس لیے کہ وہ تو پکڑا جاتا ہے, پھر تو ہوتی نہیں ہے. کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بتا دو. یہ چھپن چھپائی والے معاملے اچھے نہیں ہوتے, یہ ٹینشن دیتے بھی ہیں اور گھر بھی خراب کرتے ہیں. جو ہے سو ہے بھائی ہے, بس اب جو کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. جو پٹو گے ایک دفعہ پہلی والی بیوی سے وہ لڑے گی, گھر چلی جائے گی, آ جائے گی تھوڑے دنوں میں, کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ. تو یہ طریقہ تمیز والے لوگوں کا ہوتا ہے. جو چھپن چھپائی ہے نا, زنا سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے نکاح کر لے, بھلے چھپ کے کر لے, لیکن خاندانی بات یہی ہے کہ ایسی کی تیسی سب کو پتا ہو بھائی, گھر والوں کو رشتہ داروں کو, بھائی اس کی 2 ہیں 3 ہیں جو ہیں سامنے. وقتی طور پر اس کو مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ, اگر فوراً بتا دیا نا تو پکڑا جائے گا, تو پھر گیا کام سے گیا, بس کہاں گیا یہ سمجھ رہے ہو, قبرستان بھی جا سکتا ہے پھر. اچھا بھائی, اور مرد جو چھپ کے شادی کرتے ہیں نا اور چھپا کے ہمیشہ رکھتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے, تو میں خواتین کو کہتا ہوں ایسا مرد عام طور پہ نباہ کرتا نہیں ہے. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن عام طور پہ نباہ کرتا نہیں. وہ چسکے لینے کے بعد جب دل بھرتا ہے نا, پھر بیوی لگتی ہے اس کو بوجھ کہ یار میں نے خام خواہ کی ٹینشن پال لی. اللہ کا خوف تو اتنا ہے نہیں کہ اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرے. پھر کہتا ہے یار جان چھڑاؤ یار, ابھی پتہ وتا بھی نہیں ہے, طلاق بھی ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر وہ حق دینا چھوڑ دیتا ہے, عورت کو مجبور کرتا ہے خود طلاق مانگے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ تو اتنا ٹائم گزار لیا, اب کوئی نیا پیس تلاش کرو. تو یہ آدمیوں کی فطرت ہوتی ہے. میں خواتین کو بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں بتا رہا. آپ لوگوں کو, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ آدمی کو جب چسکے لگ جاتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں اس کے چسکے ہو جاتے ہیں پورے, تو جب سب کو پتا ہوتا ہے تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو شروع میں تو محبتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد جب دل بھر جاتا ہے نا اس کا, وہ کہتا ہے یہاں سے سائڈ پکڑو, کسی اور سے کرو شادی. تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ طلاق لے لو, پھر وہ ایسا ٹارچر کرے گا کہ یہ لے طلاق. تو ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. تو خاندانی ہونے کی علامت یہ بانگے دھول کرو, ایسی کی تیسی, جس کے باپ نے روکنا ہے روک کے دکھا دے, ایسی کی تیسی کرنا ہوں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو کیا کر لے گی بھائی؟ چلو تھوڑا سا اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, میں فارم میں آ گیا ہوں. کیا کر لے گی مجھے یہ بتاؤ, یہ خاندان والے کیا کر لیں گے؟ نہیں مجھے بولو نا, کیا ڈر, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کر لیں گے خاندان والے؟ دھمکیاں دیں گے, سر پھاڑنے کی دھمکیاں دیں گے, یہ کریں گے. کوئی کسی کو نہیں سر پھاڑ سکتا بھائی ایسے, سمجھ رہے ہو؟ سر اسی کا پھٹتا ہے جو آرام سے نا گھبرا رہا ہو بیٹھ کے, میں نے کر لی ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں معذرت. بولو بھائی میں نے کر لی ہے, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے شادی کی ہے, میں اس کے بھی حقوق ادا کروں گا. پہلی والی کی محبت میرے دل میں کم نہیں ہوئی ہے, دوسرے کے بھی پراپر حقوق میں کوتاہی کروں تو میرا سر پھاڑو, یہ ڈنڈا ہے اس سے سر پھاڑ دینا.
حقوق میں کوتاہی نہیں کی, کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے ایسی کی تیسی, جاؤ جو اکھاڑنا اکھاڑ لو, اس کے بعد پھر کرتے ہوئے نہیں بتاؤ. کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں اکھاڑیں گے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پھر مسئلہ این شادی میں ایسا کھلارا ڈلے گا نا. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, دوسری شادی میں سسرال والے پہنچ گئے, قاضی بھی پٹا ہے, اس کی ہو نہیں رہی, وہ بلا وجہ پٹ رہے, اور وہ ایک شور شرابہ دھوم, وہ بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے کرتے ہوئے آپ نے ذرا چھپا لے, لیکن اس کے بعد بتا دے کہ بھائی ہو گئی ہے. ہمیشہ چھپا کے نہیں رکھے, اور کرتے ہوئے بھی چھپائے. چلو بیوی سے چھپا لیا نا, دوستوں سے کیوں چھپا رہا ہے تو یہ دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے پھر. تو اس لیے خاندانی آدمی یہی ہوتا ہے بھائی, پراپر حقوق ادا کرنے, باریاں دینی ہے. یہ جو آڑا ترشا معاملہ ہے نا, حقوق معاف کروا لیے, جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی. اور کوئی بھی غیرت مند باپ اس طرح دیتا بھی نہیں ہے اپنی بیٹی. وہ کہتا ہے بھائی پراپر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو گے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں پھر ان سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یار مجھے تو ویسے بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں تک حقوق دے گا, اس کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے, یہ لٹکا دے گا. بہت کیسز آئے ہیں میرے سامنے ایسے. تو کرو یار, انسان کے بچے بنو, گھی کھایا کرو, دیسی گھی, بکری کا دودھ پیو, گائے کا تازہ دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی مرغی کھاؤ. اس کے بعد آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایک وجاہت پیدا کرے گا. جو مرغی اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی نا, میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے ہی جانو آپ. میرے پاس کوئی ایسا, میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے فارمی مرغی کو آپ اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکو نا, اٹھے گی نہیں وہ دوبارہ. کبھی قیامت آ جائے گی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی. اور دیسی چوزے میں نے پالے ہوئے, چوزے کو آپ اوپر سے پھینکو گے نا بلڈنگ سے, پھر اڑ جائے گا وہ. تو کچھ تو ہے نا بھائی, کچھ تو ہے نا, صحیح ہے نا. اور یہ جو آپ دودھ پی رہے ہو نا, دودھ, گائے کے تھن میں ایک قطرہ نہیں ہوتا, ٹیکا لگتا ہے اس کو, اس کا باپ بھی دودھ دیتا ہے. اس کا مطلب, میں تو میڈیکل سائنس کے ٹرمز تو مجھے نہیں پتا بھائی, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یار یہ قدرت نہیں دے رہی دودھ, لگتا ہے ایسا ہے. ایک دودھ وہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, پھر ہم ان کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو گن پوائنٹ سے بھینس کے ذریعے بولو نا نکلوایا جا رہا ہے. تو پتہ نہیں ہے اس میں دودھ میں کیا ہڈیوں کا جوس آ رہا ہے, اس کا کیا آ رہا ہے. تو بعض ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹروں سے ہی آپ کوئی منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یار بہترین نہیں ہے کہ اپنی گائے گھر 4-6 آدمی مل کے گائے پال لیں, 8-10 آدمی مل کے, محلے والے یوں کر لیں کہ 10 آدمی مل کے ایک گائے پال لیں کہ یار ہم تو کم از کم خالص دودھ پیے نا. آپ دیکھو, میں بھی لاہور گیا ایک ہاسپٹل میں, وہ ٹرسٹ ہے اور فری علاج کر رہا ہے, بہت زبردست ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. الحجاز نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, حجاز ہسپتال ہے لاہور میں, فری علاج ہے اس میں ماشاءاللہ. پاکستانیوں کو اللہ نے جذبہ دیا ہے, کروڑوں روپے ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس ڈونیشن سے غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے سروے کروایا, میں جب گیا نا ڈائلسس کے مریضوں کو دیکھا, بستر بھرے ہوئے ہیں سارے, ہارٹ پیشنٹ لائن سے. انہوں نے کہا روزانہ 80-85 لوگوں کا ڈائلسس کے پروسیس سے گزرتے ہیں, اور بہت سو کو تو ہم واپس کرتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, اتنا رش ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ ٹرسٹ کھولا ہے, اور کچھ بہت سے تاجروں نے مل کے, یہ 1 ارب روپے میرا خیال ہے منتھلی ان کا خرچ ہو رہا ہے, اور اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. یہ لوگ تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ثواب بھی مل رہا ہے, لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ گردے تمہارے خراب ہو رہے ہیں جوانی میں. جوان لوگ بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, جوان بڈھا تو مجھے کوئی ایک آدھی نظر آیا ہوگا. تو قوم تو خرچ کر رہی ہے بھائی. آپ زیادہ, میں نے کہا لوگوں کو جو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ ایسے کام مت کرو نا جس سے گردے کیا ہو رہے ہیں. پہلے کیا ملتے تھے ایسے جوان لوگ؟ ہمارے تو اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, 99 سال فٹ فاٹ تھے ان کے گردے. اتنے پیشنٹ جو پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ تو پوری نہیں کر رہی ذمہ داری نا. تو جو تاجر لوگ جو خیر خواہی کے جذبے سے غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں, میں نے کہا اس سے زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کریں, لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں, کوئی ایسی ورکشاپس کروائیں, ایسے سیمینار رکھیں.
یا کوئی یوٹیوب پہ ایسی مہم چلائیں, سوشل میڈیا پہ ایسی مہم چلائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ہمارے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ان چیزوں کے کھانے سے کیا ہو رہا ہے, بیڑا کیا ہو رہا ہے, غرق ہو رہا ہے. تاکہ لوگ چھوڑیں وہ چیزیں, پھوڑ رہے ہیں جو آ رہا ہے پھوڑے چلے جا رہے ہیں. پھر گردے خراب ہوئے تو چلو جی وہاں فری علاج ہو رہا ہے. ابے علاج تو علاج ہی ہے نا, چاہے فری میں بھی ہو رہا ہو, بیڑا تو غرق ہو گیا نا گردوں کا. پھر جوان لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تو بھائی میں نے کہا اتنے اربوں روپے ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, یہ آدھے سے بھی کم خرچ ہو سکتے ہیں ان غریبوں کا ریشو ختم کرنے میں. ریشو کم ہو جائے گا, آپ پیسہ خرچ کریں. میں نے کہا ہم بھی اس مہم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اس کو پروموٹ کرنے میں پورا ساتھ دیں گے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے یہ چیز. اس میں لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو ہارٹ کی بیماری کا ذریعہ بن رہی ہیں, چھوڑ دو یہ کھانا چھوڑ دو, پابندیاں لگوائیں. غریب آدمی کہتا ہے میں کہاں سے دیسی گھی کھاؤں, غریب آدمی کہتا ہے میں کیسے خالص غذائیں کھاؤں, تو کم کھا لو نا. نہیں, غریب کی سمجھ میں یہ بات, کم کھانے والی بات غریب کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. بھائی کم کھاؤ, اچھا کھاؤ, لیکن کم کھانے سے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا, یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں کم کھاؤں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا, ایسی کوئی رپورٹ. اگر کم کھانے سے صحت خراب ہوتی تو اسلام کم کھانے کی ترغیب نہ دیتا. حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے, زیادہ کھانے کی ایک فضیلت پر ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. صحابہ کرام جو لڑتے تھے اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے روم اور فارس کی حکومتوں کو تباہ کر دیا, تو کیا وہ 3 ٹائم پھوڑتے تھے کیا؟ قرآن میں 3 ٹائم کھانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے, 2 ٹائم ہے. جنت میں 2 ٹائم ان کو رزق ملے گا. ہم تو وہاں جنت میں ٹینشن میں آ جائیں گے, یہ کیا 2 ٹائم کیوں رزق مل رہا ہے بھائی. یہ بک رہتا ہوں عشیہ قرآن میں آتا ہے نا, اگرچہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کنایا ہے, لیکن الفاظ تو قرآن نے وہی استعمال کیے جو عرب میں رائج تھے, صبح اور شام. تو 2 ٹائم کا کہی, تو انگریزوں نے ہمیں 3 ٹائم کے کھانے پہ ڈالا ہے. میں بھی کھاتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, لیکن فضائل نہیں بیان کرتا. فضائل کم کھانے ہی کے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو غریب آدمی اچھا کھائے, پیسے نہیں ہے تو جتنے میں گندا زیادہ کھا رہا ہے نا, اس آدھے پیسوں میں اچھا تھوڑا کھا لے. تو اس کی ضرورت ہے لوگوں کو. میں ان پیشنٹ مریضوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار ملک کا حال کیا ہے. جوان آدمی گٹکے کھا کے نا, کوئی سگریٹ کی وجہ سے کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی گٹکوں کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے, کوئی برگر صبح شام پھوڑتا ہے, کولڈ ڈرنک پیتا ہے, اتنی چینی کھا کے. چینی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان چینی کا ہے. اور یہ میں جب کہتا ہوں نا ڈاکٹر کہتے ہیں, تو عام ڈاکٹر میری مراد نہیں ہوتا, کوئی ریلائبل ڈاکٹر جو ماہر ہے نا وہ میری مراد ہوتا ہے کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان کس کا ہے, چینی کا نقصان ہے. سگریٹ تو پینے والا تو برا سمجھا جا رہا ہے, اور میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یہ جو سگریٹ کے ڈبے پہ آپ نے لکھوایا ہے نا, سگریٹ پینا کینسر کا سبب ہے, لوگ نہیں چھوڑیں گے سگریٹ. آپ یہ لکھوا دو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے, دیکھ لو کوئی بھی نہیں پیے گا, یہ لکھوا دو تو پھر کوئی بھی نہیں پیے گا. تو اس لیے میرے بھائی, تو میں کیا بات کر رہا تھا, میں پتہ نہیں, وہ چھپ کے شادی پہ بات ہو رہی تھی نا. ہاں, تو چھپن چھپائی نہیں کھیلا کرو یار, کرو حقوق ادا کرو. تو چپ میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پھر لوگ ٹہلانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں, حقوق نہیں, پھر پڈے بازی شروع ہوتی ہے.